منسٹر صاحب، کیا پاکستان کی تاریخ کا اس کو سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل کہا جا سکتا ہے جس میں سب ملوث ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی جو ابھی آپ دکھا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر تھی لٹیروں کی سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اصل میں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک مافیا تو بنا ہوا ہے، اور اس اسکینڈل کی اگر ہم بات کریں تو ظاہری سی بات ہے کہ اربوں کربوں کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی میں تھوڑی سے ٹائم لوں گا کہ یہ کہانی ہے کس چیز کی۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی حکومت بنتی ہے، پہلے مہینے سب سے بڑا سکینڈل، اور میرے خیال سے آپ نے اس کے اوپر پروگرام بہت زیادہ کیے تھے، 480 ارب کا آئی پی پیز کو بغیر آڈٹ کے پیمنٹ ہوتی ہے۔ جواب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، دبانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو آڈٹ کرتے ہیں اور جو آڈیٹر جنرل ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر دوسری چیز، آپ 2013 سے 18 تک اور پھر پچھلے 20-25 سالوں کی کہانی آپ کے سامنے ہے، جتنے آئی پی پیز تھے جب بننے جا رہے تھے، تو اگر آپ کے خود آئی پی پیز ہو، آپ کے خود صاحبزادوں کے آپ حکومت میں بیٹھے ہو اور آپ کے صاحبزادے جو ہے وہ آئی پی پیز بنانے جا رہے ہو اور اپنے وہاں پہ پاور پلانٹ لگا رہے ہو، آپ کے مفادات وابستہ ہو۔ پچھلے دور کے ابھی خواجہ آصف کچھ دیر پہلے کسی آپ ہی کے چینل کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی خواجہ آصف تھے، ان کے بھی شیئر نکل آئے تھے، یہ خود پاور منسٹر تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تحفظ کرنا تھا، لیکن اگر خود اس کے کوئی شیئر نکل آئے اور آپ نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا ارشد بھائی، مجھے یاد ہے اس کا۔ اب ہوتا کیا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بجلی 13 سینٹ کی 14 سینٹ کی میرے خیال سے 6 سینٹ کی مل رہی ہے، پاکستان کے اندر 13 سینٹ کی مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ کسی نے کوئی سوال کیا تھا؟ یہ عمران خان ہے، عمران خان نے وعدہ کیا تھا، جتنے 2013 میں 480 ارب کا سکینڈل آیا تھا، خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ شریک جرم تھے۔ پھر اس کے بعد پاور پلانٹ لگے گئے، مہنگے پاور پلانٹ، مہنگے کانٹریکٹس، پھر اس کے بعد عوام کا خون چوستا گیا۔ ہم اپوزیشن میں تھے، آواز اٹھا سکتے تھے، عمران خان حکومت میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آغاز کرتے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ پہلے ان کے آڈٹ کرو، انکوائری کمیشن بٹھائے، انکوائری رپورٹ آتی ہے، اس کو پبلک کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کا فورنسک آڈٹ کر لیں، اور جو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ عوام کو یہ چیز سمجھنی کی ہے ارشد بھائی کہ یہ پیسے تو کوئی اور بنا رہا تھا، اس میں حکمران بھی شامل تھے، حکمران طبقہ بھی شامل تھا، وہ اپنے لوگوں کو نواز بھی رہے تھے، لیکن اور قیمتیں بڑھتی جاتی تھی، پاور پلانٹ مہنگے ہوتے تھے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ پیسے ان کو ملتے تھے، جو ریٹرن ریٹ گارنٹیڈ ان کو دیا گیا تھا اس سے 71% 74% پہ چلے گئے، 70% سے 71-72%، بلکہ 74% پہ بھی کوئی گئے ہیں، اور عوام یہ پیسے بھرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بجلی کے بل زیادہ آ رہے تھے، یہ عوام کی جیب سے پیسہ نکال کے ان کے جیبوں میں جا رہا تھا، عوام کا خون چوسا گیا ارشد بھائی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک گھر میں ایک بلب صرف جلتا ہے، ان بیچاروں کے بل بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کا سوال کیا تھا؟ یہ تو عمران خان نے کیا کہ کب تک یہ ہوگا، کب تک عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے جاؤ گے؟ گردشی قرضہ آپ کا بڑھتا کیا، پھر ایک ایک چیز میں پاور پلانٹ لگانے سے لے کے پھر ان کی ادائیگیوں تک تمام کا تمام جو ہے ڈاکہ تھا، لیکن کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ ارشد بھائی آج جو رپورٹ کی ایک ہفتے سے آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ عمران خان نے فیصلہ کیا۔ منسٹر عمران خان صاحب کی ول ہے، کیپیسٹی ہے کہ اس سسٹم کو ٹیک آن کر سکیں جو کہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے پش پناہی کرتا آ رہا ہے، اور آج جو کابینہ میں ہوا وہ فیصلے کیا ہوئے اہم؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ کابینہ میں آج اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا ایک یہ، اور میرے خیال سے اسد عمر صاحب ابھی تک پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ آئی نہیں ہے، اسد عمر صاحب اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں۔ یہ پبلک آج ہو جائے گی، کل تک ہو جائے گی؟ اسد عمر کی پریس کانفرنس آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے تمام چیزیں کہی ہے۔ ایک دوسرا اس کا فورنسک آڈٹ کمیشن، انکوائری کمیشن ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ کربوں آپ نے پاکستان کے لوٹے، عوام کا خون آپ چوستے گئے، یہ اب مزید نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کہا نا کہ سسٹم ان کو سہارا دیتا تھا، کیا اس سسٹم کے اندر؟ ہاں، سسٹم اس لیے سہارا دیتا تھا کہ اگر آپ حکومت میں ہے اور آپ کے صاحبزادے سلمان شہباز وغیرہ پاور پلانٹس لگا رہے ہیں تو آپ احتساب نہیں کر سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہے۔ عمران خان کے کوئی مفادات نہیں ہے، عمران خان کا ایک مفاد ہے، پاکستان کے عوام اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہتا ہوں، ارشد بھائی آپ کو یاد ہوگا میں اس پروگرام میں آیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی پی پیز بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ رپورٹ نہیں ہو سکتی، انکوائری نہیں ہو سکتی، انکوائری ہو بھی گئی تو رپورٹ نہیں تیار ہوگی، انکوائری کے اگر آپ آرڈر بھی کر دو۔ آج آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، یہ عمران خان ہے، یہی ہمارا بلیف ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ٹپیکل فرسودہ نظام تھا پاکستان کا، جو عوام کا خون چوستے تھے اور یہاں پہ حکومت میں بیٹھ کے نیچے اپنے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات
وابستہ. اچھا آپ کی مفادات آپ کی وابستہ. کابینہ میں بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے.